أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده بسند المتصل منا إلى إمام الحمام حافظ الحجت امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرت جو فی بخاری حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم تیمی انه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على منبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افتتاح بخاری کے تقریب اس میں آج کی جو ہے یہ تقریب ہے بخاری شریف کے افتتاح ہونے کا، شروع ہونے کا. ہر چیز جو ہے جب شروع کیا جاتا ہے اللہ کے ثنا حمد کے ساتھ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ، تاکہ اس چیز کا اہمیت ہو جائے، تاکہ لوگوں کے دل میں اس کا عزت بلند ہو جائے. اس لیے اس تقریب و افتتاح کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے. ایک ہوتا ہے طالب، ایک ہوتا ہے محدث. طالب علم جو ہے وہ اخذ کرتا ہے اور محدث جو ہے وہ نقل کرتا ہے. طالب لینے کے لیے تیار، محدث جو ہے نقل کر کے اس کو دینے کے لیے تیار. لینے والا دینے والا دونوں اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں. اگر محدث حدیث پڑھانے والا حدثنا کہتا ہے تو یہ تحدیث سے لیا ہوا ہے کہ میں یہ آپ کو پڑھاتا ہوں. آپ لوگ جانتے ہو حدیث کے معنی یہ ہے کہ میں ابھی نیا تمہیں پڑھاتا ہوں، تمہیں پہلے معلوم نہیں تھا، ابھی میں تمہیں پڑھاتا ہوں. اگر بہت لوگ ہیں تو وہ کہے گا حدثنا، اکیلا ہے تو حدثنی کہے گا. اگر طالب علم پڑھ رہا ہے تو وہ کہے گا اخبرنا، ہم خبر دے رہے ہیں. وہ حدثنا نہیں کہے گا، کیونکہ وہ خبر دے رہا ہے. وہ تو اس کو پہلے کسی چیز کو نیا شروع نہیں کر رہا ہے، ابھی وہ خبر دے رہا ہے. اگر اکیلا ہے اخبرنا، بہت ہے تو اخبرنا، اکیلا ہے تو اخبرنی کہے گا. یہ اصطلاحات ہیں حدیث پڑھنے کے لیے. حدثنا، اخبرنا، حدثنی، اخبرنی، یہ ایسے لفظ آتے ہیں. جنہوں نے حدیث کے خدمت کیا ہے
وہ اللہ والے بزرگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک کرامات دے دیتا ہے۔ بات تو ایسے اس طرف چل رہا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، سفر حج کے لیے جا رہے تھے، سفر حج کے لیے، تو اس کے استاد بھی ان کے ساتھ تھا، کشتی میں سوار ہو کر۔ اس وقت زمانے میں ایسے لوگ تھے، علم کے بہت شوقین تھے، مشتاق تھے، سفر میں ہو پڑھنا ہے، حضر میں ہو پڑھنا ہے، سفر کی بات ہے۔ تو اپنے استاد کو کہا، حضرت کشتی میں چل رہے ہیں، مکہ مکرم جا رہے ہیں، سفر ہے، آپ مہربانی کریں ہمیں پڑھائیں، کشتی میں پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ تو استاد نے کہا کہ ایک شرط ہے، میرا شرط یہ ہے، قلم کاغذ لے کر کے اس کو لکھنا ہے تم لوگوں کو۔ حضرت جی بالکل صحیح۔ طالبوں نے بیٹھ کر کے لکھنا شروع کر دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کاغذ قلم نہیں تھا، وہ پیچھے بیٹھ کر کے، آخر میں بیٹھ کر کے، کہ تاکہ استاد محدث جو ہے مجھے نہ دیکھے، ایسے شکل بنایا، اگر دیکھتے ہوئے تو ایسے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے کہ وہ لکھ رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا، ایک ہفتہ گزر گیا۔ اور پہلے سفر اس کشتی میں ہوتا تھا بہت بڑا، 15 دن کا سفر ہوتا تھا، 10 دن کا ہوتا تھا۔ ایک دن دیکھ لیا اس کو، استاد نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے شرط لگایا تھا کہ بغیر قلم بغیر کاغذ کے میرے مجلس میں، میرے درس میں نہ بیٹھے، تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے، آپ نے جو کاغذ قلم کا بتایا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ حفظ کرنے کا، کہ تاکہ اس کو یاد ہو جائے، میں نے تو حفظ کیا ہے اس کو۔ اچھا بتاؤ، 10 دن کے سبقوں کو، 10 دن کے سبقوں کو یا 5 دن کے سبقوں کو ہر ایک حدیث کو پڑھ کر کے سنایا، راوی کے ساتھ سنایا، اول سے آخر میں، ہر دن کے جدا جدا سنایا۔ بس استاد نے بہت خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا، سینے میں لگایا اس کو، کہتے بیٹھ جا۔ یہ شوق تھا لوگوں کے، اتنا شوق، استاد بھی خوش ہو گیا۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، یہ کرامات ہے ان بزرگوں کا، 10 دن کے سبق، ہر ایک ایک حدیث کو پڑھ کر کے اس کے راوی کو اسی نمو سے، جیسے استاد نے بتایا، اسی نم جیسے ٹھیپ ہوتا ہے، بات کو ٹھیپ کرتا ہے، اسی طرح سنایا۔ استاد نے خوش ہو گیا۔ یہ کرامات ہے۔ آپ لوگوں اس تقریب میں بیٹھے ہوئے، افتتاح بخاری کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے بزرگ اللہ والا، بغداد میں جب امام بخاری چلا گیا، وہاں لوگوں نے سنا کہ امام بخاری نوجوان ہیں، اس نے جو ہے بہت شہرت حاصل کیا ہے۔ آج کل جو ہوتے ہیں نا، کسی کو اللہ نے جو شہرت دے دیا، اللہ نے اس کو عزت دے دیا، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا تو عزت ہو گیا۔ تو ان بغداد والے علماء نے کہا کہ اس کو شہرت ہو گیا، دیکھے اس کو کہ کیا اس کا علم ہے۔ انہوں نے 10 آدمی کو کھڑا کر کے، ہر ایک کو 10 حدیث دے کر کے، اس کو راویوں کی الفاظوں کے عدل بدل کر کے امام بخاری کے سامنے پڑھ کر کے سنائیں کہ دیکھیں کہ یہ سچ ہے کہ اس نوجوان کو اتنا حدیث کا حفظ ہے، وہ حافظ حدیث ہے۔ بغداد میں جب امام بخاری پہنچا، پہلے بندے اٹھ کر کے 10 حدیث سنایا۔ روایت
کیا، اس میں الفاظ اس کے راویوں کے الٹے پلٹے کر اس نے کہا لا عارف ہوں، میں اس کو نہیں جانتا ہوں، جو تم نے 10 حدیث پڑھا ہے لا عارف ہوں، میں نہیں جانتا ہوں۔ پھر دوسرے نوٹ کر 10 حدیث پڑھ لیا، الٹا پلٹا کر کے پڑھا، اس نے کہا لا عارف ہوں، امام بخاری نے کہا لا عارف ہوں، میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ پھر تیسرے نوٹ کر کے 10 حدیث سنایا، الٹا پلٹا کر کے سنایا، اس نے کہا لا عارف ہوں۔ اسی طریقہ سے 10 آدمی نے 10 کر کے 100 حدیث سنایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا عارف ہوں، میں ان کو نہیں جانتا ہوں۔ پھر جب ختم ہو گئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے حدیثوں کو صحیح روایتوں کے ساتھ سنایا کہ تم نے ادھر گڑبڑ کیا، ادھر راوی چھوڑ دیا، ادھر یہ جملہ چھوڑ دیا، ادھر یہ گڑبڑ کیا۔ 100 حدیثوں کو ان کو سنایا سب کے سامنے، بس وہ لوگ ایسے شرمندہ ہو کر کے کہنے لگا بالکل یہ نوجوان حافظ حدیث ہے۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ والے ہوتے، اللہ پاک ان کا یہ کرامات ہے۔ دیکھو اس کو کیا پتا کہ لوگوں نے 10 حدیث اپنے پر بانٹ کر کے اور اس کے راویوں کو اور اس کے الفاظوں کو الٹے پلٹے کر کے میرے سامنے پیش کریں گے۔ یہ اللہ کی جو ہے طرف سے اس کا مدد ہو گیا، اور سب حدیثوں کو صحیح سنا کر کے اللہ نے اس کو عزت دے دیا، وہ نہ ماننے والے ماننے لگا۔ تو آج کی جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو بخاری کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے 7 لاکھ سے 7,000 مقررہ، 4,000 بغیر مقررہ حدیثیں اس میں ہیں۔ یہ بڑے محنت کے ساتھ لکھا، لیکن آپ لوگ جو ہیں دیکھ سکتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اول میں بسم اللہ لکھا، الحمد نہیں لکھا ہے۔ اس پر بھی بحث ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہوتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بذکر اللہ فهو ابتر، مختلف صیغے آتے ہیں۔ لم یبدأ بذکر اللہ فهو ابتر، لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر، لم یبدأ، یبدأ کا لفظ بھی آیا ہے، لم یذکر بسم اللہ لم ابتر، ایسے صیغے آئے ہیں، مختلف صیغے آئے ہیں۔ یعنی اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ ایسے محترم شان چیز شروع کر دیا، اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا، وہ دم بریدہ ہے، ناقص ہے، بے برکت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ اول میں لایا ہے، بسم اللہ اول میں لایا ہے، اس میں ذکر ہوا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں ایک حدیث لکھتے ہوئے اس سے پہلے غسل کر کے 2 رکعات پڑھ کر کے اور اس کے بعد انشراح صدور ہوتے تھے، جو اس کو اللہ پاک کے طرف سے اس کے دل میں ڈال جاتے، وہ لکھ دیتے تھے۔ ابھی ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ نماز میں عشر الاسنات ہے، عشر الاسنات، آپ سنا ہوگا عشر الاسنات۔ تم کہتے ہو ذکر نہیں کیا، اس نے تو عشر الاسنات کا ذکر ہے، اس میں نماز پڑھ لیا۔ نماز میں کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے، 1 اسنا، پھر سبحانک اللہم، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر تسمیات، سمع اللہ، ربنا لک الحمد، سبحان رب العلی، سبحان رب العظیم، اتحیات، یہ سب جو ہے عشر الاسنات۔ تم تو ایک کہتے ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر عشر الاسنات کر کے اس کو شروع کر دیا ہے۔ تو معلوم ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عشر الاسنات
10 اسناد کے ساتھ اس کو شروع کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھتے تھے تو الحمدللہ نحمدہ ونستعین سے شروع کرتے تھے۔ آپ لوگ سنا ہوگا جمعے کے خطبہ اور خطبے۔ جب کسی کے پاس خط بیچ دیتے، کسی بادشاہ کے پاس خط بیچ آئے گا انشاءاللہ بخاری میں آپ پڑھو گے، خط لکھتے تھے تو اس کے اول میں بسم اللہ لکھتے الحمدللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عام لوگوں کے رواج کو ختم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا ہے۔ کس سنت کو؟ اس سنت کو جو اللہ کے نبی نے خط لکھتے تھے، تو یہ بھی امت کی طرف ایک خط ہے۔ امام بخاری کا یہ کتاب ایسے سمجھو ایک امت کی طرف ایک خط ہے۔ ماننے والے اس کو مانے گا، فائدہ اٹھائے گا، نہ ماننے والے کے لیے معلوم ہی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط سمجھ کر اول میں بسم اللہ لکھا، پھر اپنا جو ہے بات شروع کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے باب باندھا ہے وحی کا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے لیے ثبوت کے لیے دلیل پیش کر رہا ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ یہ حدیث، یہ قرآن پاک آیات دلیل پیش کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں یہ بتا رہا ہے، تشبیہ دے رہا ہے کہ اے میرے نبی، انا اوحینا الیکا، ہم نے وحی بھیجا ہے تیرے طرف جیسے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجا۔ پھر اس کے بعد کہہ دیا والنبیین من بعدی، نبیین جمع لایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خاتم النبیین کا شریعت جو ہے تمامی انبیاء کی شریعت اس میں موجود ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، ایسے نہیں بتا العلماء ورث النبی، نہیں بتایا، العلماء ورث الانبیاء۔ تو معلوم ہوتا ہے، آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ العلماء ورث الانبیاء، تمام نبیوں کے وارث ہے علماء، ایک نبی کی نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت تمام نبیوں کی شریعت اس میں موجود ہے۔ گویا کہ یہ شریعت تمام نبیوں کا، آدم سے لے کر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے سب۔ رہ گیا یہ بات کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نام لے کر آدم علیہ السلام کو چھوڑ دیا، شیس علیہ السلام چھوڑ دیا، ادریس السلام کے اس سے پہلے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ ایک ہوتا ہے تکنیات، ایک ہوتا ہے تشریع۔ تشریعی شرعی جو ہے احکام وہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے بعض لوگ بھی کہتے ہیں عذاب نہیں دیا جاتا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نافرمانی کیا، ان کو عذاب دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے قابیل حابیل، قابیل نے حابیل کو جو مارا تو اس کو بھی حضرت غالباً ادریس علیہ السلام نے پکڑ کر کے زنجیروں میں باندھ کر کے قید کر کے وہاں وہ کفر کی حالت میں مر گئے، اس میں عذاب تھا۔ لیکن
محدثین یہ کہتے ہیں کہ اکثر یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک وہ تکوینیات تھے، جو بات اللہ کے بتاتے تھے وہی کرتے تھے، تشریح نہیں تھے. ایک دو اگر ہوتے تھے تو وہ ہوتے تھے. تشریح آپ نہیں سمجھتے، تکلیف یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے جو اعمال کا تکلیف دیا ہے کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرنا، یہ عمل کرنا. یہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، پہلے نہیں تھا. ایک دکھا اگر ہو گیا تھا اس کے بعد یہ شروع ہو گئے تھے. بعض یہ کہتے ہیں کہ انسان کا ابتدا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. انسان اس وقت اس کی مثال پیش کرتے ہیں جیسے بچہ ہوتا ہے. بچپن میں جو ہے اتنا اس پر تکلیف اور اس پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے ہیں. ہاں اس کو عادت پڑھنا ضروری ہے کہ یہ کرو، نماز پڑھو، فلانا کرو، فلانا کرو، اس پر فرض نہیں ہے. جب وہ نوجوان ہوتا ہے تو نوح علیہ السلام کے وقت جو ہے انسانوں جو ہے وہ بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے. اس لیے اللہ کے عذاب ان پر نوح علیہ السلام کے قوم پر آ گیا. اسے تشریح اور تکلیفی احکام اس پر جاری ہو گئے. تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہا جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ والہ نے نوح علیہ السلام کو نام لے کر کہا. اس لیے رہ گئی یہ بات کہ حدیث بخاری شریف کی حدیث جو ہے پہلا حدیث اعمال کے بارے میں ہے. حالانکہ باب باندھا ہے وحی کے، وحی اور اعمال. انما الاعمال بالنیات، ظاہری اعمال کا کیا اعتبار، اس نیت پر حمل کا ہے مدار. علماء نے بہت اس سے بات کی ہے. ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ بات بھی کیا ہے. کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے ایسے اہمیت والا حدیث ہے جس کی کتاب میں یہ حدیث نہ ہوگا وہ کتاب اتنا ناقص رہے گا. اصل میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے یہ انما الاعمال بالنیات ہے. اس لیے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے، دوسری کتاب حدیثوں کی بھی اس لیے ہے. اس لیے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اہمیت جان کر کے اپنے کتاب کو اول میں انما الاعمال بالنیات کا حدیث لایا. باقی رہ گیا یہ بات کہ اس لیے لایا کہ وحی جب آئے گا، شریعت وحی پر موقوف ہے. او میرے پیارے نبی، تم جو ہے جب وحی آئے اپنا نیت یہ کرنا، نیت کی وجہ سے یہ کام چلے گا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے ساتھ یہ رب دے دیا کہ وحی ایسے وحی جس میں نیت بھی صحیح، تو پھر وہ اللہ کے ہاں بہت قابل قبول ہوگا. ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے نیت، ایک ہوتا ہے نتیجہ. عمل کہتے ہیں کام کو، اور نیت کہتے ہیں انسان کی حرکت ذہنی، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ نتیجہ نکلے گا. جیسے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی دار مدار نیت پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، یہ ہو گیا عمل. فمن کان ہجرتہ الی دنیا، یہ ہو گیا نیت. امرأۃ ینکحها، یہ نیت ہو گیا
فَإِجْرَةُ إِلَىٰ مَا عَجَلَ إِلَيْهِ، یہ نتیجہ ہوگا، جس کی طرف ہجرت کیا وہی اس کو مل جائے گا، یہ اس کا نتیجہ ہو گیا۔ تو معلوم ہوا نیت ایسی چیز ہے اور اعمال کی دارمدار نیت پر ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں بخاری میں اول حدیث انما الاعمال بالنیات لایا، تاکہ نیت صحیح ہوگا، آگے جا کر کے انسان کا جو ہے عمل و نیت پھر نتیجہ صحیح نکلے گا۔ اگر عمل و نیت غلط ہو گیا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کسی کا عمل نیت یہ ہے ہجرت الی اللہ و رسول ہجرت الی اللہ رسول، اس کا ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے تو وہی نتیجہ نکلے گا، اللہ رسول کی طرف اس کا ہجرت ہوگا، اس کو دنیا و آخرت میں ثواب مل جائے گا۔ اگر اس کا ہجرت الی الدنیا اور امرۃ تنکحھا، عورت یا اس کا نکاح ہے، تو اس کا جو ہے نتیجہ وہی نکلے گا کہ اس عورت کو شادی کرے گا اور کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کو اچھی طرح سے سمجھایا کہ ایک ہوتا ہے عمل و نیت و نتیجہ، اس کو دیکھ کر کے اے طالب علم جان، آپ جو ہے اچھی طریقے سے جب ابتدا کر رہے ہو انما الاعمال بالنیات، ظاہری اعمال کا کیا اعتبار، اس نیت پر عمل کا ہے مدار، یہی دیکھ کر کے آپ چلیں۔ تو اس کے بعد جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا حدیث شروع کر دیا ہے۔ اس حدیث کا جو ہے ابتدائی امام بخاری کا استاد حمیدی ہے، جس میں یہ مکے کے رہنے والا بھی ہے، قریشی بھی ہے۔ فرمایا قدم القریشی، امامت میں سب سے پہلے آگے کرو قریشی کو۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حمیدی کو آگے رکھ دیا سب سے۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن یوسف وہ مالک سے، وہ دوسرا استاد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن وہ جو ہے مدنی ہے، مدینے میں رہنے والے ہیں۔ تو اس کو بعد میں لایا، اس کو پہلے لگا۔ اس میں کیا حکمت ہے، کیا نقطہ ہے؟ کہتے ہیں دین و شریعت تو اسلام کا ابتدا مکہ سے ہوا اور مدینہ سے اس کا ظہور ہوا۔ اس لیے امام بخاری یہ نقطہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ طالب علم جان، دین و شریعت جو ہے شروع ہوا ہے مکہ مکرم سے۔ میں اپنے استاد بخاری کہتے ہیں، میں اپنے استاد حمیدی کو مکی اور قریشی ہے، اس کو حدیث کو پہلے لایا۔ دوسرے حدیث میں جو ہے میرا استاد ہے وہ مدنی ہے، اس کو لایا کہ وہاں ظہور ہو گیا، یہاں ابتدا ہو گیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے امام بخاری اپنا استاد حمیدی کو پہلے لایا، دوسرے استاد کو بعد میں لایا۔ حالانکہ دوسرے حدیث میں وحی کا جو ہے صورت بیان کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ یہ کتاب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو صحیح نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ حدیث کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے، کیوں؟ اس لیے ایک ہوتا ہے مطلوع، ایک ہوتا ہے غیر مطلوع، وہی مطلوع غیر مطلوع۔ قرآن پاک مطلوع ہے، اس کا قرات ہے، یہ غیر مطلوع ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ من والہ قرآن پاک کو الفاظ کو لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ حدیث میں اللہ پاک نے جو ہے وہ الفاظ، اس کا معنی جو ہے اللہ کے نبی کے دل میں ڈال دیا۔ الفاظ نبی کے، معنی خدا کے۔ قرآن میں الفاظ بھی خدا کے، معنی بھی خدا کے ہوئے، تو یہی بس فرق ہے۔ دوسرا بات یہ ہے
کہ یہ حدیث جو ہے قرآن پاک کا شرح ہے، بغیر حدیث سے قرآن پاک سمجھنا بہت مشکل ہے، اس لیے حدیث کو آخر میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ لوگ حدیث کو پڑھ کر کے سمجھے اور قرآن کو سمجھ لیں۔ تو اسی واسطے آج کے تقریب اس بخاری کے افتتاح کے لیے ہم نے جو بات بیان کیا اس کا افتتاح ہو گیا۔ اللہ پاک آپ لوگ ہم سب یہ دعا کریں اللہ پاک ہم کو صحت و عافیت دے کر اختتام تک پہنچائے اور عمل کرنے کی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھے دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وأصحابہ۔ اللہم اغفر ذنوبنا استر عیوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا نور قلوبنا یسر امورنا حاصل مرادنا تم تقسمنا نجنا مما نخاف یا فر اللہم نعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والمغرم فتنة النار فتنة عذاب القبر شر فتنة الغنا وشر فتنة الفقر من شر فتنة المسيح الدجال من فتنة المحيا والممات من كسرة وغفلة وعيلة وذلة ومسكة كفر فسوق شكاك سمع رياء من سمم بكم جنون جزام سيسكن زلد من هم أذن بخل غلبة رجال نرد إلى رزق الأمر فتنة الدنيا من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من ذات لا استجاب لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته إلا الله محمد رسول